پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے اللہ کے رسول اور حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کے بارے میں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اپنے مال دے کر ملک شام میں تجارت کے لیے بھیجا اور ساتھ میں اپنے ایک غلام مسیرہ کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تجارت میں خوب منافع ہوا۔ مسیرہ نے بھی آپ کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی خوب تعریف کی۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی طرف مائل ہوئیں، یعنی کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوئے اور اس کے بعد آپ نے خود ہی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب میں ایک کامیاب بیپار تھی اور آپ نے بیپار سے ہوئی کمائی کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غریب، یتیم، بیوہ اور بیماروں میں بانٹا کرتی تھیں۔ انہوں نے ان گنت غریب لڑکیوں کی شادی کی خرچہ بھی اٹھایا تھا اور اس طرح سے ایک بے حد نیک اور سب کی مدد کرنے والی عورت کے روپ میں اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی اتحاد میں ان کا پورا حصہ رہا ہے۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیشہ غریب لوگوں کی اناج اور کپڑے سے مدد کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مورتیوں میں وشواس نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی اس کی پوجا کرتی تھی۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور ان کے اپنے پہلے دونوں شوہروں سے بچے بھی تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا نکاح ابو حالہ سے کیا تھا جن سے ان کو 2 بیٹے ہوئے تھے، مگر اس کے بعد ابو حالہ یعنی کہ ان کے پہلے شوہر کی موت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوسری شادی عتیق بن عید کے ساتھ کی جن سے ان کو ایک بیٹی ہوئی، مگر یہ بھی تھوڑی دنوں کے بعد اس دنیا سے چل بسی اور یہ بیوہ ہو گئیں۔ اس کے بعد عرب کے بڑے بڑے تاجروں نے، سرداروں نے پیشکش کی، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور تجارتی سفر کو دیکھ کر تیسرے نکاح کا پیغام آپ نے خود ہی اپنی ایک خاص سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا، اس کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں پہلے اپنے چچا ابو طالب اور اپنے چچی سے بات کریں گے، اس کے بعد میں ہی اس کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب سے بات کی تھی، یعنی کہ ان کو اس پیغام کے بارے میں بتایا، تو یہ سن کر آپ کے چچا ابو طالب بہت خوش ہوئے اور نکاح کروانے کے لیے راضی ہو گئے اور آپ کو اجازت دے دی۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ نے حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن سعود سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی یعنی کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے بات چیت کی اور 20 اونٹنی مہر یعنی نکاح کے وقت عورتیں یا بیوی کو دی جانے والی رقم یا جو آپ کی حیثیت میں ہو، یہ دے کر آپ کے چچا ابو طالب آپ کا نکاح پڑھا دیا۔ تو اس کے بعد حضرت خدیجہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھایا، اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی۔ اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر بیان کیا گیا، مہر میں 20 اونٹنی لکھی گئی۔ دوستو، یہ ملک شام کی واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جیتے جی آپ نے کسی عورت کے ساتھ شادی نہیں کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے ہوئی ہے، صرف ابراہیم ماریہ سے پیدا ہوئے تھے۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد یہ ہیں، یعنی آپ کے اولاد کے نام یہ ہیں: قاسم، پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور پھر عبداللہ۔ آپ کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔
البتہ آدھی بچیوں نے آدھا نبوت کو پایا اور انہوں نے اسلام لائے اور ہجرت بھی کی، اور سب کے سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس دنیا سے انتقال کے 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے امیر ترین خاتون تھیں اور تاجرین عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی آیت نازل ہوئی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا۔ اسلام قبول کرنے والی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی خاتون ہیں۔ اسلام کو پھیلانے میں نہ صرف اخلاقی بلکہ مالی طور پر بھی آپ نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جیتے جی آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 25 سال رہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ کو یاد کیا کرتے تھے اور آپ کی سہیلیوں کو ہدیہ بھجواتے رہتے تھے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد یعنی کہ 6 بچے حضرت خدیجہ سے ہی ہیں، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر جنت المولا مکہ میں ہے۔ اس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا۔ اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا۔ اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔